السلام علیکم، میں ہوں حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ٹورنٹو میں پاکستانی کمیونٹی کا مقبول نیوز چینل دا عوامی۔ بس کہ دشوار ہے ہر کام کا آسان ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا۔ ناظرین، آج کے پروگرام کی ابتدا میں مرزا غالب کے اس مشہور شعر سے کر رہا ہوں، اور پروگرام کی ابتدا میں ہی میں کشمور کے ASI محمد بخش کی عظمت کو خود اپنی جانب سے اور اپنی برادری کی جانب سے سلام کرتا ہوں۔ محمد بخش نے وہ کام کیا ہے جس کی نظیر نہ صرف سندھ پولیس بلکہ پورے پاکستان کی پولیس کی تاریخ میں ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گی۔ محمد بخش نے وہ کام کیا ہے جو نہ تو میں کر سکتا ہوں، نہ آپ کر سکتے ہیں، نہ ان کا SSP کر سکتا ہے، نہ ان کا DIG کر سکتا ہے، نہ ان کا RPO کر سکتا ہے، نہ ہی ان کا IG مشتاق مہر کر سکتا ہے۔ ان کا کام جو ہے وہ ایسا پولیس افسر کے حیثیت سے انہوں نے نہیں کیا، بلکہ وہ کام انہوں نے اپنے احساسات اور اپنے جذبات کی روح میں بہہ کر ایک انسان ہونے کی حیثیت سے کیا۔ ان کا یہ کام جو ہے، جو انہوں نے کیا ہے، نہ تو کسی پولیس رولز کے تحت کیا، نہ کسی ضابطہ فوجداری کے تحت کیا، اگر کیا ہے تو صرف اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر کیا، لیکن اس کام نے ہی اس کو امر کر دیا، اس کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ محمد بخش کے اس ایک کارنامے نے جو ہے سندھ پولیس کی ڈوبتی ناؤ کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ اس لیے میں محمد بخش تمہیں سلام کرتا ہوں۔ پرائم منسٹر نے آپ سے بات کی ہے، انہیں کرنا چاہیے، لیکن افسوس کہ جہاں کا واقعہ ہے سندھ کے وزیر اعلیٰ نے آپ سے کوئی بات نہیں کی، یہاں تک کہ محکمے کی بے حسی دیکھی، نہ آپ کے DIG نے آپ سے کوئی بات کی، نہ آپ کے SSP نے، نہ آپ کا RPO نے، نہ ہی مشتاق مہر نے۔ مشتاق مہر کو تو اٹھ کر آپ کے گھر آنا چاہیے تھا، آپ کو گلے لگانا چاہیے تھا، آپ کو تبکی دینی چاہیے تھی، لیکن افسوس کہ پولیس کے جو یہ فرعون نما جو افسران ہیں، جو PSP افسران ہیں، ان کی آنکھوں میں، ان کی نظروں میں وہ صلاحیت ہی نہیں ہے جو آپ جیسے ہیرو کو، آپ جیسے جوہرات کو دیکھ سکے۔ یہ تو خوش آمدیوں کو اور اپنے کماؤ پوت پولیس اہلکاروں کے علاوہ ان کی نظر کسی اور پر نہیں پڑتی۔ انہیں کیا معلوم کہ آپ نے کیا کرنا سر انجام دیا ہے۔ یہ تو آپ سے جیلس ہو گئے ہیں کہ یہ آپ کی واہ واہ ہر جگہ، اور اس پوری سوشل میڈیا میں محمد بخش محمد بخش محمد بخش، چیف منسٹر محمد بخش، گورنر سندھ محمد بخش، ملک کا سب سے بڑا پرائم منسٹر عمران خان آپ کو ٹیلی فون کرتا ہے۔ یہ غیر معمولی بات ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ تو ہضم نہیں ہوگی آپ کے افسروں سے۔ جو کام آپ کے افسروں کرنا چاہیے تھا وہ سیاستدان کر رہے ہیں، پرائم منسٹر کر رہا ہے، گورنر کر رہا ہے۔ آپ نے محمد بخش وہ کام کیا ہے جو کوئی نہیں کر سکتا۔ آپ نے اپنے احساسات اور جذبات کی روح میں بہت بڑا کام کیا ہے۔ پولیس سے اس طرح کے کام کی کوئی امید کبھی کسی نے نہیں رکھی تھی، لیکن آپ نے وہ کام کیا ہے کہ مجھے بار بار آپ کو سلیوٹ کرنا پڑ رہا ہے۔ آپ نے ایک دکھیاری ماں کی آواز سنی، آپ نے دکھیاری ماں کی مدد کی، اپنے وے سے ہٹ کر، اپنے اختیارات سے ہٹ کر، یہ جو بھی کچھ کیا آپ نے، مجھے معلوم ہے کہ یہ ایسا کرنے کے لیے آپ نے کسی سے پرمیشن نہیں لی۔ نہ تو آپ نے اپنے SHO سے پوچھا، نہ ہی آپ نے اپنے SP سے پوچھا، نہ ہی DIG سے، نہ ہی کسی کے علم میں تھا۔ یہ تو جب سب کچھ ہو چکا، جب اپریسیشن کا سلسلہ شروع ہوا اوپر سے، تب ان کی آنکھیں کھلی کہ وہ یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا۔ لیکن آپ نے محمد بخش بہت بڑا کام کیا۔ میں پھر آپ کو سلام کرتا ہوں، اور یہ جو آپ کا کارنامہ ہے یہ معمولی کارنامہ نہیں ہے۔ آپ نے اپنی بیٹی کو، اس کی زندگی، اس کی عزت کو داؤ پر لگا کر ان جنسی درندوں کو ان کی کمینگاہ سے نکال کر گرفتار کیا، جن کو گرفتار کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے۔ بہت مشکل کام تھا جو آپ نے سر انجام دیا، اور آپ ہیرو بن گئے۔ اور آپ کا یہ مطلب کہ یہ جو تمغے ہیں، یہ انعامات ہیں،
یہ آپ کے اس کارنامے کا نعمت بدل نہیں ہو سکتے، لیکن یہ چونکہ روایت ہے، ٹریڈیشن ہے، تو میں بھی درخواست کروں گا پرائم منسٹر سے، وفاق سے، صدر پاکستان سے کہ آپ کو صدارتی ایوارڈ دیا جائے. ٹمکے لگانے والیوں کو اور ناز و نخرے اٹھانے والیوں کو، جلوے اٹھانے والوں کو تو صدارتی ایوارڈ ہمیشہ ملتا ہے، لیکن میں پہلے بھی کہہ چکا تھا اپنے پروگرام میں کہ قومی ہیروز جو حقیقی ہوتے ہیں انہیں ہمیشہ نظر انداز کیا جاتا ہے. جس طریقے سے اسٹاک ایکسچینج کا جو واقعہ تھا، جو 2 غازیوں نے جو عراق کے دہشت گردوں کو منٹوں میں منطقی انجام تک پہنچایا تھا، انہیں بھی ابھی تک کوئی ایوارڈ نہیں دیا، صدارتی ایوارڈ. لیکن میں آپ کے لیے گزارش کروں گا، اپیل کروں گا صدر پاکستان سے اور پرائم منسٹر سے کہ آپ کو اس ایوارڈ سے نوازا جائے کہ جو آپ کا حق ہے. آپ نے اپنی اور اپنی بیٹی کی زندگی کو خطرے میں ڈال کر جنسی درندوں کو گرفتار کیا. یہ بہت بڑا واقعہ ہے، یہ 1000 جعلی پولیس مقابلوں سے بڑا واقعہ ہے، جس کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے. آپ نے ایک اپنے پولیس افسر سے زیادہ آپ نے اپنے ایک اچھا انسان ہونے کا ثبوت دے دیا کہ آپ ایک اچھے انسان ہیں. ہمارے معاشرے کی بدقسمتی یا المیہ یہ ہے کہ یہاں پر اچھا ڈاکٹر تو ہے، اچھا پولیس افسر بھی ہے، اچھا وکیل بھی ہے، اچھا صحافی بھی ہے، اور اچھا جو ہے وہ سیاستدان بھی ہے، لیکن بدقسمتی سے ان میں سے آپ کو کوئی اچھا انسان نہیں ملے گا. بڑے عرصے بعد مجھے پولیس افسروں میں کوئی اچھا انسان دیکھنے کو ملا، اس لیے میں آپ سے بہت زیادہ متاثر ہوں، اور میں بار بار آپ کو تعریف آپ کی کروں کہ آپ نے بہت بڑا کام کیا ہے. اور اب میں آپ ہی کو بنیاد مثال بنا کر ان آرام خوروں کو، ان بے ایمانوں کو جنہوں نے محکمہ پولیس کو صرف اپنی آمدنی کے لیے راتوں رات امیر بننے کے لیے جوائن کیا ہے، ان کو میں کہوں گا کہ خدارا کچھ اگر سیکھنا ہے تو محمد بخش سیکھو. یہ پولیسنگ ہے، یہ کمیونٹی کی خدمت ہے. پولیسنگ یہ نہیں ہے کہ آپ آرگنائز جرائم کرائیں. پولیسنگ یہ نہیں ہے کہ افسروں کی خوشنودی کے لیے ان کے الٹے سیدھے احکامات مانتے جائیں. یہ پولیسنگ نہیں ہے. پولیسنگ یہ ہے دکھی انسانیت کی خدمت کا نام جو ہے یہ پولیسنگ ہے. اس پولیسنگ کو اپناؤ جس کی مثال جو ہے محمد بخش نے قائم کر دی ہے. کیا آپ لوگوں کو نہیں معلوم کہ سندھ کے اندر حیدرآباد میں، ٹھٹھا میں، نواب شاہ میں، سکھر میں، کیا کراچی میں کیا فحاشی کے اڈے نہیں چل رہے ہیں؟ کیا ان تمام فحاشی کے اڈوں میں کوئی روایتی یا پیدائشی طوائفیں ہیں؟ وہ سب اسی طریقے سے گھروں سے اغوا شدہ لڑکیاں ہوتی ہیں جہاں ان سے یہ دھندا کرایا جاتا ہے. ایس ایس پی صاحبان، ایس ایچ او صاحبان آپ کے بیٹر جا کے وہاں سے بتہ تو لیتے ہیں، لیکن کبھی انہوں نے ان لڑکیوں سے یہ معلوم کرنے کی کوشش کی کہ تم کون ہو، کہاں سے آئی ہو، تمہیں کس نے اغوا کیا ہے، ہمیں بتاؤ، ہم تمہیں تمہارے گھر والوں کے سپرد کر دیں گے، ہم وہاں پہنچا دیں گے. کبھی کسی نے یہ پوچھنے کی زحمت کی؟ اس لیے نہیں کی کہ آپ کا اندر کا جو انسان ہے نا وہ مرا ہوا ہے. آپ صرف پیسے لیتے ہیں، آپ پیشہ ور پولیس والے ہو. آپ کے اندر کوئی ایک بھی محمد بخش نہیں ہے. اگر آپ کے اندر کوئی ایک بھی محمد بخش ہوتا تو یہ کوئی ایک بھی فحاشی کا اڈا نہیں چلتا، اور کوئی مظلوم لڑکی سے اس طریقے سے جنسی درندگی نہیں ہوتی. آپ لوگ محمد بخش سیکھو، یہ آپ لوگ کے لیے اکیڈمی کا درجہ رکھتا ہے. اور آئی جی صاحب، آر پی او صاحب، یہ وقت جو ہے یہ پروفیشنل جلسی کا نہیں ہے کہ ہر جگہ جو ہے آپ کے اے ایس آئی کی واہ واہ ہو رہی ہے اور آپ لوگوں کو کوئی نہیں پوچھ رہا ہے، تو آپ لوگ اپنی نفرت کا اظہار جو ہے وہ اپنے اے ایس آئی سے کر رہے ہو کہ ان کو گلے نہیں لگا رہے ہو. اس کو تبکی دو، اس کی گھر کی حالت دیکھو، گھر کا کیا پوزیشن ہے اس کی. ٹھیک طریقے سے فرنیچر بھی نہیں ہے، چولہا بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. وہ آپ کا اسسٹنٹ سب انسپکٹر ہے، ہیرا ہے، موتی ہے. اس نے وہ کام کیا ہے جو نہ تو آئی جی آپ کر سکتے ہو، نہ آر پی او صاحب آپ کر سکتے ہو، نہ ہی ایس ایس پی صاحب آپ کر سکتے ہو. 1000 جعلی پولیس مقابلے آپ کر لیں، لیکن وہ اس ایک واقعے کا نعمت بدل نہیں ہو سکتا ہے. اس واقعے کے اندر سچائی ہے، اس واقعے کے اندر حقیقت ہے، اس واقعے کے وٹنس موجود ہے. علیشہ کی ماں سے پوچھو وہ کتنی دعائیں دے رہی ہیں اس پولیس افسر. اپنی بیٹی کی زندگی کو خطرے میں ڈال کر
اپنی بیٹی کو چارہ بنا کر جو ہے ان جنسی درندوں کے سامنے پیش کر دیا، یہ جانتے ہوئے کہ وہ پہلے ایک مظلوم ماں کے ساتھ جو ہے 4 روز تک جنسی درندگی کرتے رہے ہیں، اس کے بعد بھی اس نے اپنی بیٹی کی زندگی کو خطرے میں ڈال کر محض اس لیے وہاں چارے کے طور پیش کیا تاکہ وہ درندے جو ہے کمین گاہ سے باہر نکل آئے۔ اور ستم یہ ہے کہ کشمور پولیس کے اندر کوئی نفری نہیں کہ وہ کس کو ساتھ میں لے جائے، ان کو گرفتار کریں، ان ملزموں کو۔ اپنے ساتھ ایک سپاہی کے علاوہ اپنے ایک پرائیویٹ دوست کو ساتھ میں لایا اپنی نفری دکھانے کے لیے، تاکہ ہم ان ملزموں کو، جنسی درندوں کو دبوچ سکیں۔ یہ جاننے کے باوجود وہ اپنی بیٹی کو ساتھ لے گئے کہ ملزمان کچھ بھی کر سکتے تھے۔ ایک باپ ہونے کے ناطے محمد بخش نے بہت بڑے جگر کا، بہت بڑے دل کا مظاہرہ کیا، لیکن اوپر والے نے بھی اس کی مدد کی، اور دکھیاری ماں کی سن لی اللہ تعالیٰ نے، جو دعا فریاد اگر فرش سے نکلے تو عرش کو ہلا دیتی ہے، وہی حال ہوا، اور وہ ملزمان گرفتار ہو گئے، اور بعد میں جو ہوا وہ سب آپ کے سامنے ہے۔ لیکن میں پھر ایک بار پھر جو ہے میں محمد بخش آپ کو سلیوٹ کرتا ہوں، خود اپنی جانب سے اور اپنی پوری صحافی برادری کی جانب سے، کہ آپ نے وہ کام کیا ہے کہ جس کی نظیر، جس کی مثال پورے پاکستان پولیس کی تاریخ میں نہیں ملے گی۔ اللہ کرے کہ آپ کی تقلید کرتے ہوئے اور بہت سارے پولیس افسران جو ہے وہ بھی اسی طریقے سے میدان میں اتریں اور اپنے احساسات اور جذبات کے ہاتھوں دوسروں کی تکلیف کو اپنی تکلیف جانیں، تب جا کے ہر پولیس افسر جو ہے محمد بخش بننے میں کامیاب ہو جائے گا۔ ناظرین، اس سے قبل کہ میں پروگرام کے اگلے حصے کی جانب بڑھوں، جن میرے دوستوں نے، ساتھیوں نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے درخواست ہے، ان سے گزارش ہے کہ برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں، اور زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں۔ ناظرین، ایک خبر ابھی آئی ہے کہ کراچی پولیس کے جو CCPO ہیں غلام نبی میمن، جن کو کورونا ہو چکا ہے، جو کہ آفیشلی کرنطینیا میں ہے، لیکن ایک اڑتی ہوئی اطلاع ہمارے نمائندے ہمراز رائی کے ذریعے مجھے ملی ہے کہ آج پیر کے دن جو ہے غلام نبی میمن کو اسلام آباد میں دیکھا گیا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن میں مختلف اعلیٰ افسروں سے ان کی ملاقاتوں کی اطلاع ہمارے نمائندے ہمراز رائی کو ملی ہے۔ ہمراز رائی کا کہنا ہے کہ آج پیر والے دن جو ہے صبح 7 بجے کی فلائٹ سے جو ہے غلام نبی میمن کراچی سے اسلام آباد آئیں، اور ان کی واپسی 9 بجے کی فلائٹ سے دوبارہ کراچی ہے۔ اب یہ معلوم نہیں ہو سکے کہ وہ ان کا یہ جو وزٹ ہے یہ آفیشیل ہے یا ان آفیشیل ہے، یا وہ کس مقصد سے کراچی سے اسلام آباد آئے ہیں۔ لیکن جب سے یہ جو روٹیشن پالیسی یا دوسری چھٹیوں پر جو جانے کے بعد جو ایک انکوائریوں کا سلسلہ شروع ہوا، تو اس میں گائے بغائے پولیس کے بہت سارے افسران جو ہے وہ خفیہ طور پر اسلام آباد آتے رہے ہیں، جس میں ایڈیشنل IG جو ہے عمران یعقوب منہاس، اور DIG جو ایسٹ ہیں نعمان صدیقی کے بھی بار بار اسلام آباد آنے کی مصدقہ اطلاعات ملتی رہی۔ لیکن گزشتہ روز آج کی جو اطلاع ہے وہ غلام نبی میمن پیر والے روز جو ہے انہیں اسلام آباد اسٹیبلشمنٹ ڈویژن میں انہیں دیکھا گیا ہے۔ ناظرین، آگے بڑھتے ہیں۔ ایک اور خبر یہ ہے کہ کراچی سندھ پولیس کی جو ہے وہ 11 لیڈی انسپیکٹروں کو DSP کے عہدے پر ترقی دے دی گئی ہے، جن میں سے جو ہے 2 کا تعلق جو ہے وہ حیدرآباد سے بتایا گیا، جن میں زرینہ چانڈی اور افروز چوہان حیدرآباد سے ہیں۔ باقی 9 لیڈی انسپیکٹر جو DSP کے عہدے پہ ترقی پا گئی ہیں، جن میں ذل ہما، پروین فاطمہ، سلطانہ مہدی، نجم النساء، زینب النساء، عظمیٰ حفیظ، گلبانو، زرین منظور اور سعیدہ بیگم، ان کا تعلق کراچی سے بتایا جاتا ہے۔ ناظرین، اب چلتے ہیں پروگرام کے آخری حصے کی جانب۔ اب کرپشن جو ہے وہ صرف رشوت لینے کا نام نہیں ہے کہ آپ نقد رشوت لیں۔ کرپشن کی ایک بدترین شکل یا بدترین مثال جو ہے وہ آپ اختیارات کا ناجائز استعمال بھی کو بھی کہہ سکتے ہیں۔ اختیارات کا ناجائز استعمال رشوت کی، کرپشن کی، بددیانتی کی ایک بدترین مثال ہے، چاہے کوئی
کسی بھی عہدے پر ہو، کسی بھی پوسٹ پر ہو، جو اختیارات انہیں محکمے نے، حکومت نے، آئین نے دیے ہیں، وہ اختیارات منصفانہ طور پر ادائیگی کا تقاضا کرتے ہیں۔ اب میں آپ کو ایک واقعہ بتانا چاہتا ہوں کراچی پولیس کا، کہ کراچی پولیس میں جو ہے ایک آفتاب پٹھان ایڈیشنل آئی جی، وہ انکوائری کے حوالے سے بہت مشہور ہے۔ وہ انہوں نے بہت بڑی بڑی انکوائریاں کی اور بہت سے لوگوں کو جو ہے وہ نقصان بھی پہنچایا ہے اور بہت سے لوگوں کو انہوں نے فائدہ بھی پہنچایا ہے اپنی انکوائریوں کے نتیجے میں۔ ایک انکوائری کا میں ذکر کروں گا جس میں پہلے تو وہ ایک پولیس افسر کو ایک ہی معاملے میں جو ہے وہ ڈسمس کر دیتے ہیں، پھر اسی معاملے میں اسے ری اسٹیٹ بھی کر دیتے ہیں۔ یعنی یہ بات سمجھ سے قاصر ہے، میری سمجھ میں بات یہ نہیں آ رہی ہے کہ بھئی ایک ہی واقعے میں یا تو آدمی کوئی قصوروار ہو سکتا ہے یا بے گناہ ہو سکتا ہے۔ آپ کسی ایک ہی واقعے میں کسی کو قصوروار ظاہر کر کے پہلے ان کو ڈسمس کرتے ہیں، پھر اسی واقعے میں آپ اس کو بے قصور ظاہر کر کے آپ اس کو بے گناہ ظاہر کر کے اس کو آپ ری اسٹیٹ کر دیتے ہیں۔ تو یہ یعنی کہ اختیارات کے ناجائز استعمال کرنے کی ایک بدترین مثال ہے۔ واقعہ کچھ اس طریقے سے کہ 8 اگست 2018 کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم پر جو ہے وہ ایک انکوائری شروع کی جاتی ہے، اور انکوائری کا جو افسر ہوتا ہے وہ ایڈیشنل آئی جی اسپیشل برانچ جو ہے سندھ کے، وہ آفتاب پٹھان کو دی جاتی ہے۔ وہ انکوائری گلستان جوہر کے ایس ایچ او خالد عباسی اور ایس پی ایسٹ نعمان صدیقی اور اس وقت کے جو سی سی پی او کراچی مشتاق مہر کے خلاف ہوتی ہے۔ وہ انکوائری میں الزام یہ ہوتا ہے کہ ان افسروں نے جو ہے ایک ایسا کیس جو ابھی کورٹ میں زیر سماعت ہے، اور اس کیس کی جو ایک اہم ترین وٹنس ہے بینکر نورین جو ہے، ان کا بیان ریکارڈ ہونا ہے، اور وہ بیان جو ہے وہ اومنی بینک کے خلاف تھا۔ ایک بہت بڑا میگا کرپشن کیس میں وہ وٹنس تھی کہ یہ جو ہے منی لانڈرنگ کا کیس تھا، اس میں وہ ایز اے وٹنس تھی اور اس کا بیان سپریم کورٹ میں ریکارڈ ہونا تھا۔ لیکن بیان ریکارڈ کرنے سے پہلے جو ہے جب سپریم کورٹ نے پابند کیا تھا کہ انہیں سپریم کورٹ میں لایا جائے خیر و خیریت کے ساتھ، حفاظت کے ساتھ، لیکن وہ کیا ہوا کہ بجائے وہ خیریت سے اور امن و امان کے ساتھ اسے یعنی سپریم کورٹ لانے سے پہلے ان کو ڈرایا گیا، دھمکایا گیا۔ یہ کام جو ہے وہ ایس ایچ او گلستان جوہر خالد عباسی نے کیا تھا، یا یہ ان پر الزام تھا، جو الزام جو ہے مسز نورین نے ان پر لگایا تھا، جس پر پھر سپریم کورٹ نے اس کی انکوائری کروائی تھی آفتاب پٹھان سے۔ آفتاب پٹھان نے اپنی انکوائری رپورٹ میں اس بات کی تصدیق کی تھی کہ ایس ایچ او گلستان جوہر جو ہے وہ خالد عباسی نے یہ سب کام کیا اپنے ایس پی جو ہے ایسٹ نعمان صدیقی اور سی سی پی او مشتاق مہر کے حکم سے، اور ان کی اس رپورٹ کی روشنی میں جو ہے وہ خالد عباسی ملازمت سے ڈسمس ہو جاتے ہیں، اور مشتاق مہر اور ایس پی ایسٹ نعمان صدیقی کو ان کے عہدوں سے سپریم کورٹ کے حکم سے اسی وقت ہٹا دیا جاتا ہے۔ یہ ایک انکوائری ہو جاتی ہے۔ اب اس انکوائری کے ٹھیک 5 مہینے بعد جو ہے دوبارہ اپیل کرتے ہیں خالد عباسی کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اور وہ خالد عباسی کی انکوائری دوبارہ جو ہے وہ ایڈیشنل آئی جی اسپیشل برانچ آفتاب پٹھان کے پاس آتی ہے۔ آفتاب پٹھان دوبارہ اس کی تحقیقات کرتے ہیں، اور دوبارہ جب اپنی وہ انکوائری رپورٹ دیتے ہیں تو اس انکوائری رپورٹ میں وہ خالد عباسی کو بے گناہ ظاہر کرتے ہیں، اور ان کی رپورٹ کی روشنی میں یا ان کی رپورٹ کے نتیجے میں ہی خالد عباسی کو دوبارہ ملازمت پر نہ صرف بحال کر دیا جاتا ہے، بلکہ انہیں جو ہے گلستان جوہر کے بعد اس سے بھی اچھے تھانے یعنی میمن کوٹ تھانے کا ایس ایچ او لگا دیا جاتا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کیا ہے؟ کیا یہ اختیارات کا ناجائز استعمال نہیں ہے کہ ایک ہی میٹر میں، ایک ہی معاملے میں، ایک ہی واقعے میں آفتاب پٹھان اسے قصوروار ظاہر کرتے ہیں اور اسی میٹر میں انہیں دوبارہ بے گناہ ظاہر کرتے ہیں؟ یا تو ان کی پہلی والی انکوائری غلط تھی یا پھر یہ دوسری انکوائری غلط ہے۔ دونوں انکوائریاں صحیح نہیں ہو سکتی ہے، یہ میں بھی کہتا ہوں، اور یہ اگر آپ کسی بہت بڑے لائر سے آپ رابطہ کریں یا کسی بہت بڑے جج سے اس کی آپ رائے لیں تو ہر بندہ آپ کو یہی کہے گا کہ یہاں پر جو ہے یہ مس یوز آف پاور کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ
جو خالد عباسی ہیں ان کی بہت بڑی اپروچ ہے سندھ حکومت میں اور سیاسی شخصیات جو ہے اس کی بیکنگ پر ہیں، ان کی سفارشات کی روشنی میں ہی ان کو بحال کیا گیا ہے۔ لیکن اصل جو صورتحال یہ تھی کہ جب یہ وہاں ان کو جو ڈسمس کیا گیا تھا، اس میٹر میں ڈسمس کرنے کی جو وجہ تھی صرف اور صرف اس کو یعنی خالد عباسی کو ڈسمس کر کے اس وقت کے ایس ایس پی ایسٹ نعمان صدیقی اور سی سی پی او کراچی جو اس وقت کے تھے مشتاق مہر کو ایک طریقے سے بچانے کی کوشش کی گئی تھی اس رپورٹ کی روشنی میں کہ اگر یہ ایس ایچ او کو ڈسمس کر دیا جاتا ہے اور سپریم کورٹ کو بتایا جاتا ہے کہ یہ سارا قصور جو ہے اس ایس ایچ او کا تو شاید جو ہے اس ایس ایچ او کی ڈسمسل کے بعد جو ہے سپریم کورٹ جو ہے وہ ایس ایس پی ایسٹ اور سی سی پی او کراچی مشتاق مہر کے خلاف کارروائی نہیں کرے گی۔ لیکن سپریم کورٹ کو اپنے ذرائع سے پتہ چل گیا تھا کہ اس معاملے میں جو ہے وہ ایس ایچ او سے زیادہ قصوروار جو ہیں وہ سی سی پی او اور ایس ایس پی ہیں جنہوں نے اپنے اختیارات کا نظر استعمال کیا۔ اس کے بعد جو ہے ان دونوں افسروں کو بھی اسی وقت جو ہے ان کے عہدوں سے ہٹا دیا گیا تھا۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ جو پی ایس پی افسران ہیں، یہ جب میں نے کہا تھا نا کرپشن جو ہے صرف رشوت لینے کا نام نہیں ہے کہ آپ نے نقدی کسی سے لے لی۔ کرپشن مس یوز آف پاور یہ کرپشن کی ایک بھیانک شکل ہے۔ اسی کے ساتھ میں جانا چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔